قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج ہم سب جانتے ہیں یوم جمہوریہ ہے، گنتنتر دیوس بڑی دھوم دھام سے یوم آزادی کے بعد اس ملک میں ساری قومیں مل کر مناتی ہیں۔ کیوں مناتی ہیں؟ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک انسان ساز قانون بنا، ایک پوری کمیٹی بنی تھی جس میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، لیکن اس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ انہوں نے اس پر زیادہ تیاری کی تھی اور بہت اچھے فارمولے پیش کیے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے بڑی عزت سے لیا جاتا ہے اور لیا جانا چاہیے۔ سرکاریں بدلتی رہیں گی لیکن یہ سرکاریں شاید ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے قرض کو نہیں چکا پائیں گی۔ انہوں نے اس زمانے میں یہ دستور پیش کیا جب انسان طبقات میں بنٹا ہوا تھا کہ یہ تو پاؤں سے پیدا ہوا ہے، یہ شودر ہے، یہ چھتری ہے، یہ ویش ہے۔ طبقات میں انسان بٹے ہوئے تھے، انہوں نے ہمت کی اور ایسا قانون بنایا، اور اس سے بھی پہلے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت ہمیں یہ موقع ملا کہ جو ہے اس طرح کا قانون لا سکے۔ تو بہرحال ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا نام جو ہے جلیل قلم سے لیا جاتا ہے، انہیں داد پہنچتی بھی ہے۔ انہوں نے خاص مطالعہ کیا، خاص کر اسلام کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا۔ یہ جو قانون لائے ہیں کہ انسانیت کے لیے مساوی قانون، برابر کا قانون، اقوام متحدہ کی جو کمیٹی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہم نے فارمولہ پیش کیا ہے۔ دو جنگیں عظیم جب ہو گئی، لاکھوں کروڑوں انسان جب مر گئے، جاپان کے شہروں کو تباہ کر دیا گیا ایٹم بموں سے، تو اس کمیٹی نے کہا ہم ایسا قانون لاتے ہیں جس میں سارے انسان برابر ہوں گے، اور اسی کی ایک جھلک تھی، بلکہ اس کی تفصیل تھی جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پیش کی کہ یہاں پہ ذات پات نہیں چلے گا، اونچ نیچ نہیں چلے گا، ایسا قانون لائیں جو سب کے لیے برابر ہو۔ میں کسی اور بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ تمہید باندھی ہے کہ چاہے وہ اقوام متحدہ کی کمیٹی کا دعویٰ ہو، چاہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے یہ نکات ہوں، یہ ساری کے سارے جو قانون لیے گئے ہیں، مسلمان اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لیے گئے ہیں اس خطبے سے جو خطبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ پیش کیا تھا، لیے گئے ہوں اس اعلان سے جو اعلان مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا تھا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانو ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ وہ دعوے ختم، جھوٹے ثابت ہوئے کہ برہمن سر سے پیدا ہوا اور شودر پاؤں سے پیدا ہوا ہے، نہیں، سب تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور فرمایا کسی کو گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ کہو گے یہ خاندان کیوں رکھے؟ یہ اس لیے رکھے کہ آپ پہچان سکو، یہ لوہار ہے، یہ کمہار ہے، یہ قریشی ہے، یہ قیام خانی ہے۔ یہ اسی لیے رکھے کہ پہچان سکیں ساجد کون سا، کہ ساجد لوہار، ساجد کمہار، ساجد قیام خانی، ساجد کون سا، کہ ساجد قریشی، پہچان سکو۔ اس لیے یہ قبائل رکھے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم میں خاندانی اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان اونچا ہو یا پاندان شاہی ہو، تم میں بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہوں۔ کرتوت تمہیں انسان کو اونچا بناتا ہے، تو جو ہے اعمال تھے اور علم تھا۔
تو علم نے بچوں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ہیرو بنایا تھا، علم نے بنایا تھا، ورنہ ہندوستان میں اگر دیکھا جائے ان کے چشمے سے تو پھر نچلی ذات سے تھا۔ یہ کیسے ہیرو بن گیا؟ اس کو کس نے ہیرو بنا دیا؟ اس کو ہیرو بنایا علم نے۔ اس نے خاص اسلام کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ یہ جو قوانین اس نے اخذ کیے ہیں یہ محمد عربی کے خطبوں سے اس نے اخذ کیے۔ محمد عربی کا یہ خطبہ تھا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب ایک ماں باپ سے بنے ہو، نہ علاقہ کے اعتبار سے نہ رنگ و روپ کے اعتبار سے کوئی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے، تم سب انسان ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کو میں نے آدم سے بنایا ہے، زیادہ فخر مت کرو، تمہارے بابا کو ہم نے مٹی سے اٹھایا، وآدم من تراب، آدم کو ہم نے مٹی سے اٹھایا ہے۔ اور مکہ جب فتح ہوا، آزاد کر دیا، فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ورنہ عرب کا دستور تھا کہ جو جنگ جیت جاتا، فاتح بن کے آتا، وہ انسانوں کو غلام بنا ڈالتا۔ محمد عربی نے جب مکہ فتح ہوا تو اعلان کیا چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ کہ روزہ توڑ دیا تو کفارہ کیا ادا کریں؟ غلام آزاد کرو۔ قسم توڑ دی، فرمایا غلام آزاد کرو۔ ارے قسم زہار توڑ دی، فرمایا غلام آزاد کرو۔ یہ سزائیں رکھ کر غلاموں کو، انسانوں کو آزاد کرانا مقصد تھا۔ مصر کا گورنر ہے عمرو بن عاص، اس کے بیٹے محمد نے کسی غریب کو تھپڑ مار دیا۔ یہ کیس جب حضرت عمر کی عدالت میں آیا تو حضرت عمر نے انہیں مستعفی قرار دیا، عہدے سے جو ہے انہیں نکال دیا اور فرمایا جاؤ باپ بیٹے جا کے جنگل میں بکریاں چراؤ۔ تمہیں کس نے حق دے دیا گدی پہ بیٹھنے کے بعد کہ تم جو ہے اس انسان کو جس کی ماں نے آزاد جنم دیا تھا، لوگوں کو غلام تم کب سمجھنے لگ گئے؟ یہ اسلامی سارے قوانین تھے۔ اس لیے بڑا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے یہ پیش کیا تھا۔ 2-3 سال لگے تھے اس میں، 2-3 سال کا عرق ریزی کے ساتھ اس نے نچوڑ پیش کیا۔ نچوڑ وہی ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، سارے اخبار پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ساری باتیں پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ سنی سنائیوں پہ گزارا ہو رہا ہے، سنی سنائیوں پہ، دادی نے سنائی تھی، دادے نے سنائی تھی، ریسرچ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ اتنا آسان ہو گیا، گوگل تیرے ہاتھ میں ہے پھر بھی تحقیق نہیں کر پاتا، پکا پکایا تیرے سامنے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے پھر بھی ہم سے کھایا نہیں جاتا۔ بچوں، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ اچھے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ملے گی، مہنگی گھڑی پہننے سے تمہیں عزت نہیں ملے گی، تمہیں بہترین جو ہے کوٹ پہننے سے عزت نہیں ملے گی، مہنگا موبائل رکھنے سے عزت نہیں ملے گی۔ جو چیز تمہیں عزت دلائے گی وہ علم کا جوہر ہے۔ علم کا جوہر اپنے پاس رکھو۔ صرف خوبصورتی بھی تمہیں ہیرو نہیں بنائے گی۔ ہاں، آئینے میں منہ دیکھ کے فخر مت کر لینا کہ میں تو بالکل اسٹار بننے کے لائق ہوں، بس تو مجھے تو جانا چاہیے وہاں، میں تو ہیرو سے کم نہیں ہوں۔ نہیں، خوبصورتی بھی عزت نہیں دلائے گی۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ تو شیشے میں چہرہ دیکھنے والے، حسن خوبصورت ہے میرے بچے، تیرے حسن کی برائی نہیں کرتا، تو بیوٹیفل ہے، کیوٹ ہے، مانتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، لیکن حضرت یوسف سے خوبصورت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن ملا ہے، لیکن قرآن سے پوچھو تا نا، ذرا پوچھو قرآن سے کہ حسن کی قیمت کیا لگی ہے۔ جب بچے تھے مصر کے بازار میں بکے ہیں، ہاں تو پھر وہاں پہ قیمت کیا لگی ہے؟ پہلے قافلے والوں کے ہاتھ بھائیوں نے بیچا، پھر مصر کے بازار میں جب بولی لگی ہے تو اس کو جو ہے قرآن تو اتنے انداز میں بیان کرتا ہے، بعض اسرائیلی روایتیں نہ جانے کیا کیا پیش کر دیتی ہیں۔ قرآن کا انداز دیکھیے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں میں بکے، چند پیسوں میں بکے، اتنے حسین، چند ٹکا قیمت کیوں لگی؟ کہ نرا حسن قیمتی نہیں ہوتا، اس حسن کی قیمت جب بنتی ہے جب آتیناک العلم والحکمہ، پھر جب ہم نے علم دے دیا، حکمت دے دی، بتعبیر الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا نا،
پھر جو ہے حضرت یوسف کو اس علم نے گدی پہ بٹھا دیا. حسن نے تو پھنسا دیا تھا, زلیخا نے الزام لگایا, حسن نے تو جیل میں ڈلوا دیا تھا, لیکن جب جیل میں چلے گئے تو وہاں خواب دیکھا بادشاہ نے کہ موٹی 7 گائیں پتلی گایوں کو کھا گئی. اس کی تعبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. کسی نے کہا وہ جیل میں جو تم نے ڈال رکھا ہے جس کا نام یوسف ہے وہ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں. کہا ان کو بلایا جائے. جب بلانے گئے نا بادشاہ کے آدمی تو اس نے کہا ایسے نہیں آؤں گا, اب غرض ہوئی ہے تو بلاتے ہو, پہلے مجھے کیس سے فری کرو, مجھے باقاعدہ عزت کے ساتھ رہائی دو, اس کیس میں مجرم نہیں ہوں. تو پھر بادشاہ نے اقرار کیا تیرا کوئی قصور نہیں, زلیخا نے اقرار کیا میری ساری غلطی تھی. اور پھر حضرت یوسف آئے ہیں اور خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ 7 سال لگاتار بارشیں آئیں گی, پوری دنیا میں اناج خوب ہوگا, لیکن پھر 7 سال ایسے کال پڑیں گے کہ دنیا اناج کو ترس جائے گی. تو بادشاہ نے کہا پھر میرے ملک کا کیا ہوگا, میرے ملک کا کیا ہوگا, 7 سال دنیا میں اناج نہیں ہوگا, مصر کا کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ علم تھا نا, فرمایا مجھے اس دھان منڈی کا منتری بنا دیجئے, تیرے ملک کو بچا لوں گا. دھان منتری کا, بس منڈی کا منتری بنا دیجئے. اس نے کہا کہ دھان منتری کا, منڈی کا منتری کیا ہوتا ہے, آج کے بعد اے یوسف اس ملک کے بادشاہ بھی تم ہو. یہ بادشاہت علم نے دلائی کہ نہیں بچوں, حسن نے تو پھنسا دیا تھا. علم کا جوہر ہے جو چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. ہدہد پرندہ ہے, پیغمبر سے بات کرتا ہے, علم تھا اس کے پاس میں. اس لیے یہ جوہر حاصل کریں. تو آپ نے اسلام پڑھا ہوتا, بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ امبیڈکر کا نام نہیں لینا چاہیے, بڑا کام کیا ہے, بڑی ہمت کا کام کیا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ روشنائی اس نے کہاں سے لی ہے, یہ قانون کہاں سے لیا. یہ قانون پہلے سے تمہارے پاس موجود تھا. محمد رسول اللہ نے بار بار اپنے خطبوں میں فرمایا تھا, انسانوں تم سب ایک ہو, رنگ نسل یہ کچھ نہیں, غلامی سے آزاد کرایا انسانوں کو, انسانوں کے ایسے حقوق دیے. خطبے میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی, اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, محمد عربی کا ہی اعلان ہے نا کہ دنیا مزدور کو مزدوری نہیں دیتی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا تھا, لوگوں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو. پسینہ بعد میں سوکھنا چاہیے, پیمنٹ پہلے ہو جانا چاہیے. اس دور میں کوئی دیتا ہی نہیں تھا, سارا دن بیچارے سے کام کراتے تھے, شام کو اس کو کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ اپنی دھاڑی مانگ لے, اپنی مزدوری مانگ لے. انسانی حقوق کی بات کرتے ہو. مسلم شریف کے صفوں میں ایک حدیث چمک رہی ہے, حدیث چمک رہی ہے کہ ایک مسلمان کو مخاطب تو کرتا ہی ہے قرآن و حدیث, لیکن پوری انسانیت کو بتاتا ہے اور انسانیت کو سامنے رکھ کے کہتا ہے اللہ کہ سارے انسان, ساری انسانیت میرا کنبہ ہے, میرا قبیلہ ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انداز میں لوگوں سے پوچھیں گے, لوگوں میں بیمار ہوا تم پوچھنے بھی نہیں آئے. اللہ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوا تم پوچھنے بھی نہیں آئے, مجھے بھوک لگی تم نے کھانا بھی نہیں کھلایا, مجھے پیاس لگی تم نے پانی بھی نہیں پلایا, تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. عجیب سوالات ہیں. وہ رب کہہ رہا ہے جو کھانے سے پاک سب کو کھلاتا ہے, وہ کہہ رہا جو پینے سے پاک سب کو پلاتا ہے, وہ سب کو پہناتا ہے, وہ اس طرح کے سوال کر رہا ہے. تعجب تو ہوگا لوگوں کو, یا اللہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ بیمار ہو جاتے یا آپ کو بھوک لگ جاتی یا پیاس لگ جاتی. فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھے ہو, ارے دنیا کے اندر بنا کے انسان بنا کے بھیجا تھا نا تمہیں, انسان بنا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تسبیح پڑھنے کے لیے فرشتے بہت تھے میرے پاس. درد دل کے لیے پیدا کیا تھا انسان کو, ورنہ سجدہ کرنے کے لیے فرشتے بہت تھے میرے پاس. درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو, نہیں تو رکوع کرنے والے فرشتے بہت تھے میرے پاس.
کوئی قیام میں کھڑا تھا، کوئی رکوع میں کھڑا تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تمہیں انسان بنایا تھا، اشرف المخلوق بنایا تھا، صفوں کو کیوں بار بار مسجد بلایا تھا؟ تم میرے گھر میں، اپنے گھر میں مجھے یاد کرتے، کیا میں تمہاری نماز نہیں دیکھتا؟ کیا میں صرف مسجد میں دیکھتا ہوں؟ کیا میں صرف کعبے میں دیکھتا ہوں؟ تو تیرے گھر میں نماز پڑھتا، کیا مجھے تجھے نہیں دیکھ پاتا؟ میں دیکھتا، میں نے اسی لیے تجھے مسجد بلایا تھا تاکہ تجھے پتا چلے آج محلے میں بیمار کون ہے، کیونکہ مسلمان جب ہٹا کھٹا ہو تو مسجد سے دور نہیں ہو سکتا۔ مسجد نہیں آیا تو سمجھو بیمار ہے، تو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جو ہے جا کے اس کی عیادت کرو۔ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح سے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ اگر تم چلے جاتے، اس میں مسلمان نہیں ہے، حدیث کو دوبارہ جا کے دیکھ لینا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ کسی غیر مریض کو جا کے، غیر مسلم مریض کو بھی دیکھو گے تو حدیث آپ کو یہی ثواب دلا رہی ہے۔ تو ساری انسانیت کے لیے پیغام تھا، اس طرح کی تحریکیں ہونی چاہیے۔ کچھ بچوں میں جذبہ اٹھا تھا، انہوں نے ایک تحریک بھی بنائی تھی، ان بچوں کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ تمہاری تحریک بڑی شاندار ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم جہیز کو ختم کریں گے، انہوں نے کہا تھا ہم شراب کو ختم کریں گے۔ تو میں نے کہا صرف مسلم کو ٹارگیٹ بنا کے مت بناؤ اپنی تحریکیں، اپنی کمیٹیاں، اس طرح بناؤ، کیونکہ شراب کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، شراب کی وجہ سے ہندو گھرانے بھی اجڑ چکے ہیں۔ یہ جہیز کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جہیز نے غیر مسلم ماؤں کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں نے کہا بچوں، ان کو تم نے تحریک اچھی اٹھائی ہے، چلنے دو، لیکن چلتی کیسے؟ بھادرا کی سیاست ہے نا، من نے پوچھے بنا کیا مشورہ کر لیو تھے، من نے تو پوچھو ہی کو نہیں، تھاری ہمت کیا ہوگی پروگرام کرانے کی؟ بھائی تھے کتنے دن خودیا بنیا رہو گا، کتنے تک لوگوں نے کام کرن کو دے ہوگا، کتنا سال اللہ کا نام مانگ کے لایا ہو، کیوں روڑے اٹکاتے ہو؟ لوگ بچوں میں جذبہ ہوتا ہے، جس سطح کا ہوتا ہے کام کرنے دو نا۔ تم نے دین کو چند باتوں کا نام دین سمجھ لیا، دین پوری زندگی کا نام ہے۔ ولادت سے لے کے موت تک، صبح سے لے کے شام تک انسان کیسے یوز ہو، یہ تو اگر کوئی پیش کرے نا کہ مسجد دین ہے اور بازار جو ہے دین نہیں ہے، یہ ہے رہبانیت۔ اٹھانا گوگل پہ رہبانیت کی تعریف کیا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تحفہ ہے انسانوں کے لیے کہ محمد عربی نے اس دھرتی پہ آ کر دین اور دنیا کے فرق کو مٹا دیا۔ فرمایا تمہاری ساری زندگی عبادت ہے، ساری دھرتی مصلی ہے۔ سمجھے؟ ساری زندگی عبادت، ساری دھرتی مصلی۔ کیا پتا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے تم مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ وہاں اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہارے صفوں میں اتحاد قائم ہو سکے، محبت قائم ہو سکے۔ آپس میں نہیں بنتی، وہاں پاس پاس کھڑے ہیں، صرف پاس پاس وہاں نہیں ہیں۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے، دنیا میں دو بھائی لڑتے رہے، کبھی سلام نہیں کیا، جا کے قبریں پاس پاس بن گئی۔ کیوں لڑتے ہیں چھوٹی باتوں پہ؟ کل تو پاس پاس سونا ہے نہ۔ اسلام ہمیں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ پاس پاس کھڑا کرتا ہے۔ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ ہوگا، غریب مزدور اگر پہلے چلا گیا تو بادشاہ اس کو پہلی صف سے ہٹا نہیں سکتا، اب اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا کہ یہاں پہ کسی کا قبضہ نہیں، یہاں تو صرف اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان آ سکتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، مسلمانوں نے مسجد کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ یہاں اہل حدیث نہیں آ سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے لکھ دیا کہ یہاں بریلوی نہیں آ سکتا۔ ارے خدا کے بندو، مسجد تمہارے باپ کا گھر نہیں تھا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں ہر ایک وہ آئے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب اس میں آئے گا۔ یہ تمہاری کوئی جاگیر نہیں ہے۔ خیر میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، امبیڈکر کے حوالے سے جو انہوں نے قانون پیش کیے ہیں، مسلمان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ قانون اسلام سے لیے گئے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے لیے گئے ہیں۔ اور کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی قوم میزائل سے ختم نہیں ہوتی، کوئی قوم ایٹموں سے ختم نہیں ہوتی۔ جاپان کی تاریخ بتا رہی ہے
کہ وہاں پولیو تو آ گیا، لنگڑے لولے تو پیدا ہو گئے، لیکن کوئی قوم میزائل اور ایٹم سے بھی ختم نہیں ہوئی، اور مسلمان تو کیسے ختم ہو جائے گا؟ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی پہ بھی نہیں چھوڑی، مولوی تو بیچ کھاتا میرے جیسا تو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس لیے کوئی قوم نہیں، اس ہندوستان میں خوبصورتی ہے، یہاں ہر طرح کے پھول ہیں، کوئی کسی میگوال کو یہاں سے ختم نہیں کر سکتا، نہ کوئی SC/ST والوں کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی جاٹ کو ختم کر سکتا ہے، نہ راجپوت کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جو مولانا نے چھیڑا، کافی دنوں تک جو ہے انہوں نے اپنے چناؤ کے لیے جو ہے کبھی مسجد کو کبھی مندر کو اس طرح کے جو ہے حوالے وہ چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی داد دینی چاہیے۔ جس طرح کا تم نے صبر کر لیا، غیرت کا تو اتنا مسئلہ تھا کہ تمہارے جذبات تمہیں سڑکوں پہ لے آتے، لیکن داد دینی پڑے گی مسلمانوں کو۔ اتنے بڑے حساس مسئلے پر بھی انہوں نے صبر کا گھونٹ پی لیا کہ ہمارے ملک کی فضا خراب نہ ہو، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اس لیے ہم جو ہے صبر سے، ورنہ سپریم کورٹ کے صاف الفاظ تھے کہ مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی تھی مسجد۔ جھگڑا کیا تھا کہ بابر نے مندر توڑ کے مسجد بنائی تھی، سپریم کورٹ نے صاف کر دیا، ہم مسلمان کیس جیت گئے کہ جو ہے کبھی بھی مسلمان مندر توڑ کے مسجد نہیں بناتا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، پتا چلا یتیم بچوں کی زمین ہے، فرمایا خریدے بغیر، ان کو پیسے دیے بغیر اس جگہ میں اپنی مسجد نہیں بناؤں گا۔ مسلمان کسی دوسرے کے حصے پہ، دوسرے کے قبضے پہ مسجد نہیں بناتا، اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اور اگر اسی طرح کوئی اگر زبردستی بنا بھی ڈالے، ایسی مسجدوں میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہا کے عجیب مسئلے ہیں، ایک مسجد میں چلنے نہیں دیتے فقہا، کسی ایک آدمی کی چلنے نہیں دیتے، ایک گروہ کی چلنے نہیں دیتے فقہا، کہتے ہیں یہ عام ہے، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، یا ہر کوئی لوٹیاں لگا سکتا ہے، یا ہر کوئی دری بچھا سکتا ہے، یا ہر کوئی قرآن رکھ سکتا ہے، یا ہر کوئی مصلی رکھ سکتا ہے، کہ نہیں تمنے پوچھے بھی نہ تھے ایاں کہ مسلو رکھ دیو ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں، اس کو فقہا نے صاف کر دیا ہے۔ تو خیر جو ہے اس بچوں کو زیادہ مخاطب ہوتا ہوں میں، کیونکہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے کچھ بننے کا، کچھ پڑھنے کا، کچھ جو ہے ریسرچ کرنے کا، اس لیے تحقیقی دور میں پیدا ہوئے ہو، علم کے جوہر کو اپنے ساتھ ملو۔ دنیا کیا کر رہی ہے مت دیکھو، ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھو نا۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ کی رسی مضبوط تھی، نہیں ٹوٹتی، لیکن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو قصور ہمارا ہے۔ اسی ملک میں آن اور بان اور شان کے ساتھ چلیے، بہت سارے قوانین اسلام کے آپ کو کوئی نہیں روکتا، آزادی ہے آپ کو، پھر بھی آپ نہیں اپناتے۔ بھائی نماز ہندوستان میں پڑھنے سے کوئی روکتا ہے؟ پھر ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ زکوٰۃ دینے سے ہندوستان میں کوئی نہیں روکتا، پھر ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ ہزاروں اسلام کے وہ احکامات ہیں جو آزادی کے ساتھ آج بھی پورے وثوق کے ساتھ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان سے بہتر کوئی دھرتی نہیں ہے۔ بے شک یہ ایمانی تقاضا ہے کہ مسلمان کے لیے مکہ اور مدینہ ایمانی جز ہیں ہمارے۔ مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ مدینے میں مروں، لیکن جینے کے لیے حالات جو ہیں سعودی عرب کے اتنے وہ حالات نہیں ہیں۔ ہاں وہاں پہ آپ کو پرچی دی جائے گی، آپ کو یہی بولنا ہے، قرآن چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو، حدیث چاہے کچھ بھی کہہ رہی ہو، آپ کو یہ پرچی میں لکھا ہوا ہی کہنا ہے۔ اپنی بادشاہت خطرے میں نہیں ڈالتے، اس لیے اکابر کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہندوستان سے بہتر کوئی دھرتی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے وڈیروں کے پاس آفر تھا، چلے جاتے تو اسی دن چلے جاتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس دن جو ہے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جیئیں گے بھی یہیں، مریں گے تو بھی اسی کی وطن کی خاک میں مٹی کو، اپنی خاک کو ملائیں گے۔ اسی گلی کے ہیں خاک سے، نہ کسی کے بلانے سے آئے ہیں، نہ کسی کے نکالے سے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔